حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو زوجہ تھی، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی، اکٹھے رہا کرتے تھے۔ جب حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو پیار کرتی، گود میں بٹھاتی، سینے سے لگاتی، تو یہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماجرہ دیکھتی نا تو آپ کا دل افسردہ ہو جاتا، رش کرنے لگتی۔ اسی وجہ سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے کہیں دور مقام پر چھوڑ آئے۔ اصل میں یہ راز و حکمت کی بات ہے، اصل میں یہ راز و حکمت کی بات تھی شہر مکہ کے وجود میں آنے کا، اور اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ معظمہ تعمیر کرنے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سبب عطا فرما، ایک سبب پیدا فرما دیا تھا۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی دور مقام پہ چھوڑ آئے۔ اصل میں یہ راز و حکمت تھی، شہر مکہ کا وجود میں آنے کا ایک سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا۔ چنانچہ وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی، اپنی زوجہ، اپنی شریک حیات حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین پر چھوڑو جو اب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام سے کعبہ معظمہ کے نزدیک اس مقام پر چھوڑا جہاں آج آب زمزم کا چشمہ ہے۔ یہاں اس وقت کوئی آبادی نہ تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، جناب والا دور دور تک سیلاب تھا، کوئی بندہ نہ تھا، بندے کی ذات نہ تھی، کوئی چشمہ نہ تھا، اس قدر ویران علاقہ تھا، نہ سایہ دار درخت نہیں نظر آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بخت بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک توشہ دان کھجوروں کا اور ایک برتن پانی کا دے کر واپس تشریف لانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیگم کو، اپنی زوجہ محترمہ کو اس بیگانے کے اندر چھوڑ کے ایک توشہ دان کھجوروں کا دے کے اور ایک برتن میں پانی دے کے جب واپس پلٹنے لگے نا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور عرض کرتی ہے میرے سر کے تاج، اے اللہ کے نبی، این تذهب وتتركنا بهذا الواد الذي ليس فيه انس ولا شيء۔ اے اللہ کے نبی، آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں اس وادی کے اندر چھوڑ کے، اکیلا اور تنہا چھوڑ کر، جس میں نہ کوئی دور دور تک انسان ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی سایہ دار درخت ہے۔ تو حضرات محترم آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ توجہ فرمائی۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا چند مرتبہ یہی سوال دہرایا، مگر جب کوئی جواب نہ آیا نا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، اے میرے سر کے تاج، اتنا تو بتا دیں کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں اکیلا اور تنہا چھوڑ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایسا کر رہا ہوں۔ حضرت محترم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، جب آپ نے یہ سنا نا کہ حضرت